صدر ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود زہران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب۔ نیو یارک کے پہلے مسلم میئر نے ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا کو شکست دی۔ الیکشن جیتنے کے بعد زہران ممدانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صدر ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں۔ نیو یارک کے عوام نے موروثی سیاست کا خاتمہ کر کے ثابت کر دیا کہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم نے خوفزدہ کرنے والے کو جواب دے دیا۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ سیاست نہیں، سیاست اب ہوگی۔ عوام کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹیکسی ڈرائیورز، شیفز، نرسز کا بھی شکریہ۔ نیو یارک کو ایسا بنائیں گے جہاں ورکنگ کلاس آسانی سے رہ سکے۔ عوام کے لیے لڑوں گا کیونکہ میں ان میں سے ہوں۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ امریکہ کے ریاستی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی تاریخی کامیابی، ورجینیا اور نیو جرسی کی گورنرشپ جیت لی۔ ایبیگل اسپنبرجر ورجینیا کی پہلی خاتون گورنر منتخب۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار غزالہ ہاشمی ورجینیا کی نائب گورنر منتخب۔ غزالہ ہاشمی منتخب ہونے والی پہلی مسلم نائب گورنر ہیں۔ ادھر نیو جرسی میں مکی شرل نے ریپبلکن امیدوار جیکی سٹرلی کو شکست دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کو ریپبلکنز کے ہارنے کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا کہ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ریپبلکنز کو شکست ہوئی۔ شکست کی دوسری وجہ بیلٹس پر میرا نام نہ ہونا تھا۔ دوسری جانب ٹرمپ کے حمایت یافتہ اینڈریو کومو نے شکست تسلیم کر لی۔ زہران ممدانی کو جیت کی مبارکباد دی۔ to move out of FBR and is going to be with the finance division. تو اگلے سال کا جو بجٹ ہے ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا، ناٹ FBR۔ ان کا اب کام ہی یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس کرنا ہے، ایکیڈیمکس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کے ساتھ مل کر بنائیں۔ اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں، تاجروں کے ساتھ مل کر بنائیں گے۔ حکومت اپنے خرچے کم کر رہی ہے۔ ٹیکس اصلاحات تاجر برادری کے مشاورت سے جاری کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر میں گفتگو۔ کام ملک کے دونوں بارڈر پر اس وقت مسائل ہیں۔ مسلح افواج کو سپورٹ کرنے کے لیے سرکاری اخراجات میں کمی ناگزیر ہو گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کمرشل بینکوں سے پبلک پرائیویٹ قرضوں کی سست فراہمی پر جواب طلب کریں گے۔ ملک سے اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں گئیں تو اس سے زیادہ آئی بھی ہیں۔ افراط زر میں تھوڑا اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن مجموعی افراط زر 7 سے 7.5% سالانہ رہے گا۔ معدنیات میں مقامی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ آئے گی، اور میں کہوں کہ نہیں آئے گی یا دیکھ رہے ہیں یہ آنے والی ہے، اور کوشش کریں گے الحمدللہ کہ جو اصول کے مطابق، جو آئین اور قانون کے مطابق یہاں بالکل وہ کو پیش کریں گے۔ آپ کو پورا حق ہوگا، آپ اس کے اوپر اپنی تقاریر بھی کریں گے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے بھی دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں ترمیم لائی جائے اور آنن فانن اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ میں اشور کرتا ہوں آنریبل علی ظفر صاحب کو۔ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی۔ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک اعلان، کہا 27ویں ترمیم پر اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آئینی ترمیم پر تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ہماری تجویز ہے کہ ترمیم پہلے سینٹ میں پیش کی جائے۔ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا۔ بلاول بھٹو پارٹی چیئرمین ہیں، سوشل میڈیا پر بیان جاری کرنا ان کا حق ہے۔ حکومت اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی۔ قائد حزب اختلاف لگانا چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین سینٹ اپنے چیمبر میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، پولیٹیکل بندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، تو انشاءاللہ میں پہلے بھی 26ویں ترمیم میں ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے ان کو راضی کیا تھا اور انہوں نے جمہوری طریقے سے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور انشاءاللہ اب بھی اگر 27ویں ترمیم آئے گی تو میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ سپورٹ کریں گے۔ 27ویں آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے لیے پیپلز پارٹی اور JUI میں رابطے۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات اسی ہفتے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مجوزہ آئینی ترامیم کے بعض شقوں پر اعتراض ہے۔ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ مجوزہ ترامیم پر JUI کے ساتھ مل کر یکساں موقف اپنایا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی نے کہا بلاول بھٹو زرداری 27ویں ترمیم پر CEC کو اعتماد میں لیں گے۔ پر امید ہوں مولانا فضل الرحمان 27ویں ترمیم میں سپورٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔
27ویں ترمیم پر حتمی فیصلے تک قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں، پیپلز پارٹی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی. ای چالان پر سیاست کی جا رہی ہے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا آئین میں ضروریات کو دیکھتے ہوئے ترمیم ہوتی ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. ای چالان سے شہر میں بہتری نظر آئی. خواہش ہے حکومت کو چالان کی مد میں 1 روپیہ نہ ملے. ہم ٹیکس میں چھوٹ کا کلچر ختم کریں گے. حکومت سندھ ہاری کارڈ کے ذریعے 4,19,000 کسانوں کو مدد فراہم کر رہی ہے. ڈی اے پی کی مد میں 14,000 روپے دیے جائیں گے. دوسرے مرحلے میں 8,000 روپے یوریا کے مد میں دیں گے. صدر مملکت کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات. پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا. دونوں رہنماؤں کا تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. امیر قطر کا پاکستانی کمیونٹی کی تعداد میں اضافے کی خواہش کا اظہار. پاک سعودی دفاعی معاہدے کو بھی خوشائند قرار دیا. صدر مملکت کی چینی نائب صدر ہانگنگ سے بھی ملاقات. علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. صدر زرداری نے کہا چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے. پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. چینی نائب صدر نے کہا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے. کراچی میں 2 روزہ فیوچر سمٹ کانفرنس کا آغاز. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. سندھ حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ایسا نظام بنا رہے ہیں جہاں کسی نوجوان کو کامیابی کے لیے صوبہ نہ چھوڑنا پڑے. سندھ سبز اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے. ای گورننس کے ذریعے بیوروکریسی کم اور خدمات میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. حکومت، نجی شعبہ، اکیڈمیا اور عوام سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا. فیوچر سمٹ کے افتتاحی سیشن سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر مصدق ملک نے بھی خطاب کیا. معیشت کے لیے بری خبر. رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں تجارتی خسارہ 38% بڑھ گیا. جولائی تا اکتوبر تجارتی خسارہ 12 ارب 58 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. گزشتہ سال اسی مدت کے دوران تجارتی خسارہ 9 ارب 11 کروڑ ڈالر تھا. جولائی سے اکتوبر کے دوران برآمدات میں 4% سے زیادہ کمی آئی. درآمدات 15.13% اضافے سے 23 ارب ڈالر سے بڑھ گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کے لاہور میں نادرا سینٹر فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس ڈیرہ گوجراں شالیمار کے اچانک دورے. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا. شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. کہا خصوصی افراد کا خصوصی پروٹوکول کے ساتھ کام فی الفور نمٹایا جائے. شہریوں کو اپنی دستاویزات کے حصول میں کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے. دستاویزات اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں کی جائے. اعظم سواتی کو عدالت سے ریلیف. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجھوکا نے متنازع ٹویٹس کے دونوں کیسز میں بری کر دیا. جج افضل مجھوکا نے اعظم سواتی کے خلاف کیسز کا فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا جو آج سنا دیا گیا. اعظم سواتی کے خلاف کیسز FIA نے درج کیے تھے. عدالتی حکم کے باوجود شیخ رشید کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. شیخ رشید عمرے پر روانگی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے جہاں انہیں روک لیا گیا. لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی. شیخ رشید نے کہا مجھے عمرے پر جانے سے روک دیا گیا ہے. اس ملک میں ہائی کورٹ کا آرڈر بھی نہیں چلتا. اللہ سے مدد مانگتا ہوں. کہا گیا آپ نہیں جا سکتے. توہین عدالت کے لیے جسٹس صداقت علی خان کی عدالت جاؤں گا.